بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے، مگر کامیاب انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کے سلسلے میں آج کی مجلس میں 7 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، آدمی کو سب سے پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہو سکتی جب تک سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے آدمی توبہ نہ کر لے۔ اگر بغیر توبہ کے موت واقع ہو گئی تو پھر تو یہ انسان ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہ کرے تو یہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے پہلی چیز اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ ویسے بھی بہت پسند ہے۔ التائب حبیب اللہ، ایک جگہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ نام ہے اس چیز کا کہ آدمی جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دے، اس پر ندامت ہو، اور نمبر 3 یہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو وہ حق ادا کیا جائے۔ آدمی گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرے اور اس بات پر شرمندگی نہ ہو کہ میرے گناہ زیادہ ہیں تو کیسے توبہ کروں۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے اس کی تیاری بھی آسان ہے۔ مجھے پتہ ہے مجھے 4 دن کے بعد سفر پہ جانا ہے تو میں اس کے لیے تیاریاں تیز کر دوں گا۔ ایسے ہی موت کو یاد رکھے آدمی، اس کے لیے کبھی محفلیں قائم کرے، آپس میں مذاکرے ہوں، گھر میں بھی تذکرہ ہو تو تیاری آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ موت کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جنازے کی نمازوں میں شرکت کرے۔ نماز جنازہ میں شرکت سے فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، اپنی موت یاد رہتی ہے۔ آدمی میت کو غسل دے، قبرستان جایا کرے، اس طریقے سے جو ہے وہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بغیر فکر آخرت میں نے عرض کیا اور موت کی تیاری ہو نہیں سکتی جب تک کہ آدمی موت کو یاد نہ رکھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک موت کو یاد کرنے والے تھے اس کا اندازہ آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی میں آنکھ جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اگٹھی ہونے سے پہلے میری جان قبض نہ کر لی جائے، اور جب بھی میں کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ کہیں نگاہ نیچے کرنے سے پہلے میری روح قبض نہ کر لی جائے، اور جب بھی میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ تک یہ لقمہ میں پہنچا نہ سکوں اور اس سے پہلے ہی یہ گلے میں لقمہ اٹک جائے اور میری روح قبض ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ موت کا استحضار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ تھا۔ ایک تیسری چیز موت کی تیاری میں یہ ہے کہ زاد راہ تیار رکھے۔ ظاہر ہے بندہ دنیا میں جب سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، تو آخرت کا یہ عظیم سفر جو یقینی ہے
اس کے لیے بھی آدمی کو تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ای حافظوا علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم لتموتوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو ارشاد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا مطلب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحت اور سلامتی کی حالت میں اسلام پر محافظت کرو تاکہ تم اسی پر مر سکو، اور جس حالت میں آدمی مرتا ہے اسی حالت میں آدمی کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آدمی زاد راہ کی تیاری کرنے کی فکر کرے۔ نمبر 4، مرنے کے بعد نفع دینے والے اعمال پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تو ہے مطلقاً نیکیاں کرنا، اور ایک خاص طور سے ایسی نیکیاں کرے آدمی کہ کل جب میں دنیا میں نہ بھی ہوں تو میرا نامہ اعمال کھلا رہے، اور جیسے لوگ جوانی میں محنت کرتے ہیں تاکہ کل بڑھاپے میں جب میں کمانے کے قابل نہ ہوں تو میرے بنے ہوئے مکان، دکانیں، کاروبار، یہ چیزیں موجود ہوں اور مجھے بڑھاپے میں بغیر محنت کے جب وہ نفع ملتا رہے۔ ایسے ہی آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مرنے کے بعد بھی میرا نامہ اعمال کھلا رہے اور اس میں نیکیاں وہ درج ہوتی رہیں۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی انتقال کر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا عمل باقی رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو کوئی ایسا کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر کر لے، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، کوئی مسلمانوں کے لیے کنواں کھودوا دیا، او علم ينتفع به، یا کوئی علم کسی کو سکھایا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے کام کیجئے کہ جب آپ دنیا میں نہ ہوں آپ کا نامہ اعمال کھلا رہے۔ 5ویں چیز موت کی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ عام طور پر لوگ نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، مگر حقوق العباد میں غفلت برتی جاتی ہے، اس سے بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس پر بھی توجہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت میں سب سے زیادہ مفلس انسان وہی ہوگا کہ جس کے پاس نیکیاں تو بہت ہوں گی مگر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس کے گناہ پہلے تو ان کی یوں سمجھیں کہ سائل آیا، اس نے کہا میرا حق ہے اس کے اوپر، تو بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ ان گناہوں میں دب جائے گا۔ حالانکہ پہلے نیکیاں اتنی تھیں کہ پہاڑوں پہ بھی رکھ دی جاتی تو وہ پہاڑ بھی دب جاتے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین انسان ہے۔ تو حقوق العباد جو ہے نا، اس کی بھی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق ہم پر نہ ہو، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، صلہ رحمی، اور جب وہ اپنا لین دین، یہ سارے معاملات ہمیں صاف رکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک 6ٹھی چیز موت کی تیاری میں یہ ہے کہ آدمی اپنی وصیت جو ہے نا وہ وصیت نامہ تیار رکھے، اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری درج کر دی جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 راتیں بھی ایسی گزر جائیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی جو وصیت کے قابل چیزیں ہیں آپ کے پاس اس کی تفصیل درج ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے تو یہ کوتاہی دور کرنی چاہیے۔ ایک 7ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ بھی موت کی تیاری میں شامل ہے کہ دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، یہاں تک کہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور ارشاد ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کج یعنی ٹیڑھا نہ بنانا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدم جما دے۔ اور ایک دعا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ترمذی شریف میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ 7 چیزیں میں نے عرض کی کہ موت کی تیاری کے لیے یہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ جب دنیا کو چھوڑنا ہی ہے تو اچھی طرح چھوڑ کر جائیے، جب آخرت میں ہم نے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ہم سے جب وہ آمنا سامنا ہونا ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں بھیجیں، ہر اس کام سے بچیں جس کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں خالق یا مخلوق کے سامنے شرمندگی ہو اور معذرت کرنی پڑے۔ ان ساری باتوں کا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے دوست احباب تک بھی یہ دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔